وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحجر سليمان جنوده إلى الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامنے محترم دوستوں بھائی بزرگوں، الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں مجلس سے پہلی کے آخری موت سے پارہ نمبر 20 مکمل پر سماعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام صاحب کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے والوں میں رکھے اور اس میں عمل کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے والا بھی بنائے. سامنے جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہ عظیم بادشاہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر بادشاہ دی. دنیا پر بادشاہ ہے، لیکن ایک لمحہ بھی آپ اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی طرف بڑھے تو پھر وہ نعمتیں اس کے لیے دنیا میں بھی رہتی ہیں اور بروز حشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم نعمتوں کا مالک اس شخص کو بناتا ہے. تو یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم واقعہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یاد کو تازہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اور یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے، اسے غور سے سماعت کیجیے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر ہم نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. ہر لشکر ان کی بادشاہت کے اندر تھا. ہوا میں بھی آپ سفر کرتے تھے. یہ بھی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو جب بھی آپ جاتے تو آپ کے ساتھ پورا لشکر چلتا تھا. اس کا اہتمام اور انتظام ایک بہت بڑی بات تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام پورا بہترین طریقے سے انتظام اور اہتمام کے ساتھ سب کو لے کر چلتے تھے. آج ہم سے 10-12 افراد نہیں سنبھالے جاتے، لیکن دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری اتنی بڑی رعایا کو ساتھ لے کر چلنا، یہ بھی ایک بہت بڑا منظم انتظام ہے. تو پورے انتظام کے ساتھ چلتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ایک چوٹی کی وادی سے بھی گزرے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن میں ذکر کیا. چوٹی کی وادی سے گزرے تو وہاں پر چوٹیوں نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتر رہا ہے یہاں پر آسمان سے، کہیں یہ نہ ہو کہ اترے اور ہمیں روک ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے اس چوٹی کی بات کو سن لیا. یہ بھی کمال تھا. ایسی نبوت تھی آپ کی، ایسی بادشاہ تھی کہ دور دور سے چھوٹی سے چھوٹی بات کو آپ سن لیا کرتے تھے اور سن کر آپ مسکرائے. یہ بھی قرآن مجید نے یہ واقعہ ذکر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے کہ ایسی عظیم بادشاہت کے مالک. پھر ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جو ہے سب کی حاضری لی تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے، یہ پرندہ ہے. تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرے پاس بغیر کسی وجہ کے آیا اور اس نے کیونکہ دیر سے پہنچ رہا تھا، اگر اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سزا دوں گا، یہاں تک کہ میں اسے ذبح کر دوں گا. آپ نے بہت سختی سے الفاظ ادا کیے کہ یہاں تک کہ حدود کا انتظار ہوا، وہ پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا حضور عرض یہ ہے کہ میں، آپ بولی بھی جانتے تھے، تو عرض یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جب راستے میں تھا تو میں نے ملک سبا دیکھا. وہاں پر جو ہے ایک عورت حکومت کرتی ہے بلقیس نامی، اور یہ جو ہے عورت جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر اگر
تو اپنی بات پر سچا ہے تو یہ خط میری طرف سے لے جا اور جا کر ملک سبا کی یہ جو عورت ہے بادشاہت کرتی ہے اس کو یہ خط دے دے۔ اتنی کمال کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ خط لکھا ہے، وہ ملک سبا کی بادشاہ تھی اور چھوٹی موٹی یہ رعایا نہیں تھی بلکہ بہت پاورفل رعایا تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا ہے وہی ہماری شروع سے بات کہ جب بندہ ہر چیز کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بار روب بنا دیتا ہے، اس کا روب سامنے والے پر بیٹھ جاتا ہے، پھر سامنے والا اس سے مقاتل ہوتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی شان اور اس کا مقام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے سے پہلے اپنے رب کا نام لیا کرے، اسی وقت ایسی طاقتیں میسر ہوں گی کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے گا اور اس کے پاس آپ کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا، قرآن کہتا ہے آپ نے فرمایا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، میرے پاس میری تابع دار بن کر سب آ جاؤ۔ آپ نے یہ لکھ کر اسے دے دیا اور ہدہد نے جا کر ملکہ بلقیس کا جو ہے اپنی تخت پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا تخت بھی بہت مشہور ہے، وہ کئی زیورات سے بنا ہوا تخت تھا اور انتہائی بھاری تھا کہ اسے کئی لوگ مل کر اٹھائیں تو وہ اٹھتا تھا۔ تو ملکہ بلقیس بیٹھی ہوئی تھی، میٹنگ چل رہی تھی کہ ہدہد نے اوپر سے وہ خط اس کے پاس ڈال دیا، اس نے اٹھایا اور جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو اس پر روب طاری ہو گیا، روب طاری ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک باوقار خط آیا ہے اور یہ خط ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور مجھے اپنی طرف تابع دار بن کر بلاتے ہیں۔ اب آپ سب مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ طاقتور قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، بلکہ بلقیس نے کہا نہ، مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے یہ بار روب لگ رہے ہیں، طاقتور لگ رہے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم مخالفت کریں اور ہم ہستی سے مٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل پر جو ہے پردے نہ رکھے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو کھول دیا تھا۔ یہ بھی بات ہے جس طرح آپ کا بسم اللہ پڑھ کے آپ کا اللہ کا نام لے کر کسی کام میں یہ برکت ہوتی ہے کہ آپ باروب ہو جاتے ہیں، وہاں سامنے والا بھی قائل ہوتا ہے۔ یہ بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ سامنے والا آپ کی بات پر قائل بھی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو بلقیس نے کہا کہ ہم جو ہے حملہ نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے ایک سوچ یہ آئی ہے کہ ہم ان کی طرف تحائف دیتے ہیں، اگر ہم ان تحائف کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین بات ہوگی، اور نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو بلقیس نے تحائف بھیجے اور سونے، زیورات، بہت سی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ سلیمان علیہ السلام تو دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے پاس تو مال و دولت کے ذخیرے تھے، تو جب وہ دولت لے کر غلام پہنچے بلقیس کے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ دنیا کی دولت سے میری مدد کرنا چاہتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام لے آئے، لہٰذا یہ سب لے جاؤ، اس سے کہو وہ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم سب آ کر اس کو تباہ کر دیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ بلقیس نے کہا نہیں، اب ہمیں جانا چاہیے۔ اب وہ بلاتے ہیں اور ہم جو ہے ان کی طرف جائیں گے۔ قرآن یہ واقعہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا راستہ ابھی طویل ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس حاضر کر دیا جائے۔ اب بلقیس جب وہاں سے نکلی تھی تو روایات کے اندر لکھا ہے کئی زیادہ دروازوں کے اندر، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، کئی دروازوں کے اندر اس نے اپنا تخت چھپا کر رکھا اور اس کئی تالوں کے اندر وہ تخت موجود تھا۔ اس کے باوجود یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کئی دور کے سفر سے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس لا سکتا ہے۔ ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور میں آپ کی جو ہے جو نشست ہوتی ہے وہ برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نشست تھی وہ صبح لگتی تھی اور شام کو ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہ، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو آپ کی قوم کے اللہ کے ولی کھڑے ہوئے،
جو آپ کے تابعدار تھے، جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے تھے، حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ایک ولی کی طاقت کہ جب وہ اللہ کی طاقت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر دیواریں معنی نہیں رکھتی۔ وہ جہاں دیکھتا ہے وہیں سے ہی چیز اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا پلک جھپکنا تھا کہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ یہ ہے ایک اللہ کے ولی کی طاقت، اور اتنا بھاری طاقت جسے جن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو نشست ہے وہ ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو جس سے یہ بات واضح ہے کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ سب سے زیادہ باشرف اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اسی صورت میں کہ جب یہ تقوی اختیار کرتی ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم مصائب کے اندر شکار ہو رہے ہیں، مصیبتوں کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تقوی بہت کم ہے۔ ہم بہت زیادہ جو ہے اپنے ہی معاملات میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن ہم بات تقوی بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے طاقتور بنا دے گا۔ تو یہاں سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا جب وہ آئی اور آپ نے وہ اس کا تخت بھی لے آیا، تو وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، وہ اسلام لے آئی۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی وہ دیکھے کہ ہدایت نہیں ہے تو وہاں اسے چاہیے کہ وہ ہدایت کے لیے کام کرے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ تمام جو ہے اسباب ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ طوالت پر ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی آغاز سے یہ واقعہ ہے۔ ویسے تو دیگر پاروں کے اندر حضرت سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، لیکن یہاں آپ کے ابتدائی دور سے شروع ہوا ہے اور کچھ جو ہے آپ کی عمر تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے، اس کے اندر بھی کئی اسباق ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ نجومیوں نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ تیری اب طاقت ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا کرنے والا ہے جو تجھے نیست و نابود کر دے گا، تیری تخت، تیرا تخت، تیری سلطنت سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا فرعون ظالم تھا، اس نے کہا جتنے بھی بچے پیدا ہو آج کے بعد سے سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے حکم جاری کر دیا، گھر گھر کے اندر جتنے بچے تھے ان سب کو جو ہے قتل کرنا شروع ہو گئے، اور جہاں پتہ چلتا کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے۔ تو یہ سلسلہ چلا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، ظاہر سی بات ہے جو بات تقویٰ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ان کی آنے والی جو ہے نسلوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو آپ اسے دودھ پلائیں، اور جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہو آپ انہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیجیے گا، باقی ہمارا کام ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بعض چیزیں وہی شروع سے جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے واقعات اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں وہ جڑ جائیں۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہو سکتے، ہماری زندگیاں نہیں سنور سکتی، ان کے لیے یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی ٹوٹی ہوئی امیدیں جو ہے دوبارہ جڑ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لو لگا لیں، اور وہ لو لگانا ہے اور بندے کا کام ہونا ہے، معاملہ یہ ہے۔ تو یہ واقعات اس خوشی کے ساتھ سنا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ نے دودھ پلایا، جب خطرہ لاحق ہوا تو صندوق پہ ڈال کے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. وہ چلتا ہوا جو ہے فرعون کے دروازے تک پہنچ گیا وہ صندوق. اب وہ فرعونیوں نے نکالا، فرعون کے پاس لے کر آئے. اب فرعون نے دیکھا تو خوبصورتی اور اس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نزاکت اور کمال عطا فرمایا تھا کہ اس کا دل جو ہے لبھانے لگا. کہ اتنے میں آپ کی جو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے جو ہے فرعون کو قائل کر لیا کہ میں جو ہے ان کو پالنا چاہتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اب آپ کمال دیکھیں کہ جو ظالم سب کو مار رہا ہے اسی کے گھر میں اسی کو قتل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. تو یہ قرآنی واقعہ اور اللہ کی کمال قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. اب جو والدہ سے جو وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کیسے پورا ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ پلانے کا معاملہ پیش آیا تو کوئی پلا نہ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی کی گود میں رہ نہیں رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے تجویز پیش کی پاس آ کر کے کیوں نہ میرے پاس ایک خاتون ہے ان کا یہ شاید دودھ پی لیں. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، گود میں لینا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسکین میسر آ گئی اور انہوں نے جو ہے اپنی والدہ کا دودھ پیا. اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کی آغوش میں پہنچا دیا. پھر واقعہ یہ ہے جو آگے بیان ہوا اس کے آگے، اس میں بھی سبق ہے کہ ایک قطبی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو گیا. اسرائیلی نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کی مدد کرنے لگے اور قطبی کو آپ نے گھوسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہلاک ہو گیا اور وہ اسرائیلی بچ گیا. اب دوسرے دن کیا ہوا، کیونکہ وہ اسرائیلی پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو شریر لگ رہا ہے، لہٰذا کہ تیری غلطیاں ہیں کہ تیری ہی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. تو یہاں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ فوائد پہنچائیں گے نا تو وہ آپ کو کاٹیں گے. یہ بات واضح طور پر جو ہے قرآن کا واقعہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں سوچ اور وچار کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے کہ کون کس قابل ہے. اس کی قابلیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو معاملات کرنے چاہیے اور پھر جا کر جو ہے اس کو جتنی وہ حیثیت اور مقام رکھتا ہے اس کے اتنی ہی مدد کرنی چاہیے، جیسے کہ یہاں سے ہمیں سکھایا گیا. اب وہ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگا رہا ہے جبکہ وہ خود ہی شریر تھا، اسی کی غلطی تھی، اسی کا معاملہ تھا. تو دیکھیے یہ بھی واقعہ ہمیں کتنا بہترین سبق دے رہا ہے کہ انسان کو باشعور ہونا چاہیے. ایسے ہی لڑتے ہوئے لوگوں میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے، لوگوں کے ایسے ہی ان کے دلائل نہیں سننے چاہیے اور کہ فوراً جو ہے معاملات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ سامنے والے کو پرکھنا چاہیے کہ کون کہاں تک صدق پر ہے اور کہاں غلط ہے. دونوں چیزیں جب پرکھ لیں تو پھر فیصلہ کرنا چاہیے، فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی. آگے چلتے ہیں تو پھر یہ واقعہ ذکر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹکڑوں کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہو گیا. جیسے ہی آپ نے توحید کا لوگوں کو پیغام دیا تو یہ لوگوں نے آپ تک پہنچایا کہ حضور اب آپ کی جو ہے یہ جان کے در پہ ہو چکے ہیں، آپ کی قتل کے لیے فرعونی نکل چکے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے مدین کی طرف. یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جہاں اسلام، جیسے کہ وہ اللہ کے ولی ساتھ اللہ کے ولیوں سے بھی یہی سبق ملا تھا کہ جب انسان کا اسلام بچنا مشکل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے، اس جگہ سے چلا جائے تاکہ وہ اسلام کو بچا سکے، اپنے بھی اور بعد والوں کے بھی اسلام کو بچا سکے. تو یہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنے چاہیے. جہاں اسلامی معاملات نہیں ہو پا رہے اس علاقے کو ہمیں چاہیے ہم چھوڑ دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تو وہ
علاقہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ تو وہاں پر جیسے ہی آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سی جو ہے لوگ ہیں اپنے اپنے جانوروں کے لیے ایک جگہ سے پانی بھر رہے ہیں۔ دو عورتیں ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کر دیا۔ اب وہ صاحبزادیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، جب وہ گھر گئیں تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا نیک جو ہے مرد ملا ہے جنہوں نے ہماری اس طرح مدد کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اب آپ صحیح جگہ آ چکے ہیں، لہٰذا اب آپ ہمارے پاس رہیں۔ آپ کی جو ہے صاحبزادیوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ انہیں اپنے پاس کام پہ کیوں نہیں رکھ لیتے، انہیں اجرت پہ اپنے پاس رکھ لیں۔ بہترین معاملہ یہ ہے کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلے کہ ہمیں جب ماحول میں کوئی اچھا شخص ملے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، اس کو جانے نہ دیں، کسی کی اچھی عادات کو دیکھ کر اس کو اچھی اجرت دیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اس سے فوائد حاصل ہوں۔ یہاں سے صرف ایک فائدہ حاصل نہیں کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور زیادہ فوائد بھی حاصل کی۔ قرآنی واقعات ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں نے مشورہ دیا تھا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا اور آپ کی صفات کو کہ آپ کتنے زیادہ امانت دار اور طاقتور ہیں، کہ آپ اتنے سارے رش میں بھی جو ہے آپ نے پانی بھر کے دے دیا، اور دیگر آپ کی طاقت کو بھی دیکھا، امانت کو بھی دیکھا، کہ آپ کی نظروں کو بھی دیکھا کہ جھکی ہوئی نظریں تھیں۔ لہٰذا یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کو پسند آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے از خود پیشکش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری 2 لڑکیاں ہیں، ان میں سے آپ ایک سے نکاح کر لیں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نکاح کرنے کے لیے میرے پاس 8 سال تک رکنا پڑے گا، اور 8 سال نہیں تو آپ 10 سال تک رک جائیں۔ آپ نے دونوں تجویزیں پسند کروائیں، 8 سال رکنا بھی اور ان کے پاس کام کرنا بھی اور ان کی جو ہے صاحبزادی سے نکاح کرنا بھی۔ آپ نے یہ پسند کیا، آپ رہنے لگے، لہٰذا آپ کا جو ہے نکاح ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے۔ یہاں سے ایک اور سبق بھی ملا، ہمارے معاشرے میں لڑکے والے ہی ہمیشہ جو ہے لڑکیاں پسند کرتے ہیں لوگوں کے گھر جا کر، لیکن ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ وہ عیب کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی والے کسی لڑکے کو اچھا دیکھ کر اس کی طرف اپنا رجحان داخل کرے تو ہماری یہ عیب سمجھا جاتا ہے، جی پتہ نہیں کیا ان کو جلدی ہے، کیا معاملات ہے، اپنی لڑکی کے لیے لڑکا پسند کرنے آ گئے، شرم سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ شرم نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی جب دیکھا، نہ صرف کام پہ رکھا بلکہ گھر کا فرد بنا لیا۔ تو یہ معاملات قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اگر لڑکی والے بھی پہل کرنا چاہیں کسی اچھے کو دیکھ کر تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سارے معاملات رکھنے چاہیے نظروں میں، کوئی اچھا لڑکا ہے اور وہ تقوی دار ہے، اس کے معاملات بھی اچھے ہیں۔ اب ہمارے یہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ہمارے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکا کتنا پاورفل ہے، طاقتور ہے، مال دولت میں کیسا ہے، جبکہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ آپ نے ہی دیا، بات تقویٰ دیکھ کر سب کچھ آپ نے دیا، اور دینے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ تو یہ آپ تجویز بھی پیش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، تو یہ بری بات نہیں ہوتی، معاشرے میں یہ بھی اچھی صورت سمجھی جاتی ہے کہ قرآن سے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی زوجہ کو لے کر نکلے کہ یہاں تک کہ رات اندھیری تھی اور سخت سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ امید سے بھی تھی اور درد زاہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکماک تھا، چکماک کہتے ہیں نا کہ وہ جو پتھر سے پتھر ملاتے ہیں آگ جل جاتی ہے، تو وہ چیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی دیر تک جو ہے کوشش کی لیکن آگ نہیں جلی، کہ دور سے آپ کو جو ہے ایک درخت کے پاس آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اب آپ جو ہے اپنی زوجہ کو وہاں روک کر آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ جب اس مقام کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے دیکھا وہ تو آگ ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا اور فرمایا موسیٰ اپنی چپلیں اتار دو، اپنی نالین اتار دو، یہ دعا کا مقام ہے،
وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے حوالے سے بیان فرمایا، آپ کو نبوت عطا ہوئی، معجزات عطا ہوئے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر فرمایا کہ اب آپ کا مقام جو ہے اس طرف ہے کہ آپ جائیں گے فرعون کے پاس اور اسے جا کر آپ تبلیغ کریں گے۔ پھر یہی ہوا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون اپنے بھائی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ نے بھی نبوت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساتھ کے لیے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے یہ سارے معاملات، یہ ذکر کون کر رہا ہے؟ قرآن میں تو اتنی تفصیل سے نہیں آئے، آیت بآیت آئی ہے۔ یہ سارے معاملات ذکر کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنا پہلے ہے، کتنا طوالت کے ساتھ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ واقعات ایسے ذکر کرتے تھے جیسے دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے، یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کہ حضور نے فرمایا نا کہ میں اس کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بادشاہت اور مقام عطا فرمایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اس طرح بیان کرتے تھے جیسے اسے دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور قربان جائیے کہ اسی نبی، عظیم نبی کے ہم امتی ہیں، تو ہماری بھی کتنی زیادہ یہ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے پیغامات کو عام کریں، جس طرح میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات کو عام کیا، واقعات سنا کر لوگوں کی اصلاح کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ واقعات سنا کر لوگوں کی اصلاح کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو چنتا ہے تو اس کے تقوی کی بنیاد پر چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عظیم جان نثار بنایا اسلام کا، کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان دینے میں ذرہ برابر جو ہے انہوں نے مشکل نہیں دکھائی، بلکہ اپنی جان دیتے چلے گئے اور اسلام کو پھیلاتے چلے گئے، اور اسلام قوی ہوتا چلا گیا۔ آج اسلام کی کمزور، ہمارے کمزور ہونے کی، اسلام تو کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، تو لہٰذا ہمارے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اسلامی معاملات کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سارے واقعات کو چھوڑ رہے ہیں، قرآنی طریقہ کار کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج دیکھیے نا ہماری تباہی کیوں ہے؟ آج ہمارے کہانیاں ہیں، لیکن کیا ہے؟ ڈرامہ، فلانا ڈرامے کی ہماری کہانی ہے، یا فلانا فلم کی ہماری کہانی ہے۔ آج کل یہود و نصارہ نے ہمارے دماغ سے بڑا زبردست طریقے سے کھیلا ہے، ہمیں دنیا کے اندر الجھا کر، دنیا کے معاملات میں لگا کر۔ دیکھیے نا اب یہ دنیا کے ڈرامے وغیرہ فلمیں دیکھنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ سارے اثرات گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اثر ہے، یاد رکھیے ہر چیز کا اثر ہے۔ اب پرانی واقعات کا اثر کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا، گھر میں برکتیں اتریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نبیوں کی نظر عنایت حاصل ہوگی، اور پھر کمال ہی کمال ہوگا۔ اور جب دنیا کی چیزیں اور دنیا کے معاملات ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو پھر گھر میں نحوستیں اتریں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے گھروں کا اور معاملات کا دیوالیہ نکلتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ عظیم واقعات ہیں کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں روشنی پھیلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کو حاصل کرنے والا اور اس روشنی کو بانٹنے والا ہم سب کو بنائے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، تو قارون کا واقعہ ہے۔ یہ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اب دیکھیے نا یہ ایسا شخص تھا کہ جب فرعون سے نجات ملی تو یہ بھی اس نجات میں شامل تھا، لیکن یہ اتنا مالدار تھا، اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد تھا، یعنی چچا کا بیٹا تھا، لیکن اتنی دولت تھی اس کے پاس، آج تک قیامت تک اتنی دولت کسی کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس کی دولت کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، جو خزانوں کی چابیاں جس میں ہوتی تھی، اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے، اور یہ چلتا تھا تکبر سے۔ اسے بہت سمجھایا جاتا کہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کیا کر، اسلام کے لیے خرچ کیا کر، اور اسلام کی طرف بڑھ، تو کیوں اکڑ دکھاتا ہے؟ یہ سارے معاملات تیرے سامنے ہو رہے ہیں،
کتنے کتنے معاملے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرے سامنے کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طرح طرح سے اس کی تبلیغ کرتے لیکن یہ نہ مانتا، تکبر میں بڑھتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا. آج نہ اس کا نام ہے نہ اس کی دولت ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی دولتوں کو اسلام کے لیے پیش کیا کریں، یا کبھی بھی اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمیں ترقی دے، ہمارے اندر جس معاملے میں بھی ترقی دے، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں جھلکنا چاہیے. جہاں ہمارے اندر تکبر جھلکا وہی ساری دولتیں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں. وہ کسی اور کا نقصان ہم اس کے ذریعے نہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، اس کی دولت اگر وہ رہ جاتی تو کس کے استعمال میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس کی دولت کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. لہٰذا یہ بات بھی واضح کی کہ اگر ہم پاورفل ہوتے جا رہے ہیں کسی بھی صورت میں تو اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. ہم نے اسلام کے آگے جو ہے اسلام میں ترقی کرنی ہے، بلکہ نہ صرف ہماری وجہ سے اسلام کو ترقی نہیں ملے گی، بلکہ ہم جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترقی دے گا. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی. آگے چلتے ہیں تو سورہ عنکبوت ہے. اس صورت میں مکڑی کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو مشرکین کی مثال بھی ان مکڑیوں جیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کر کے جو گھر بنا رہے ہیں دنیا میں، یہ بالکل کچا گھر ہے. اس میں تو ہلکی سی انگلی بھی لگے تو یہ گھر گر جائے گا. تو لہٰذا ان کی یہ جو گھر ہے یہ گرنے والے ہیں، یہ تباہ ہونے والے ہیں، یہ کبھی بھی ان کے لیے سکون دے والے گھر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنکبوت کے اندر واضح کی. اور یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی دلائل توحید، رسالت، قیامت اور ایمان والوں کی تسلی اور یہ سب بیان کیا گیا ہے. اب اس کی پہلی آیت ہی باکمال ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بات ذکر کر رہا ہے اہل ایمان سے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. یہ بات یاد رہے دوستو، اہل اسلام کو آزمایا جاتا ہے. کوئی آزمائش کے بغیر ترقی نہیں پا سکتا. آپ کے پاس مال ہے، آپ آزمائے جا رہے ہیں. آپ بیمار ہیں، آپ آزمائے جا رہے ہیں. آپ تکلیف میں ہیں، آپ آزمائے جا رہے ہیں. اس کو نحوست نہیں سمجھا کریں. ہم لوگ نحوست سمجھتے ہی ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو کبھی سکون ملا ہے. جہاں ہم نے یہ دکھائی معاملات، یہ بولے، وہیں کا وہیں ہمارا اسلام میں نکل جاتا ہے. تو ایسے الفاظوں سے بچیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر آزمائش ڈال کر ہمیں مقامات دیتا ہے، ہمیں بلندیاں دیتا ہے. کوئی بیمار کر دیا جاتا ہے، کسی کی دولت چھن جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، آزمایا ہر شخص جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جہاں ہم تمہیں آزماتے ہیں تو وہ آزمائش زندگی بھر کی نہیں ہوتی، وہ تھوڑے عرصے کی ہوتی ہے، وہ آزمائش نمٹ جاتی ہے. لیکن جہاں انسان چیخم چلی اور مصیبتیں اور فلانا اور یا دولت آ گئی تو دنیا کے اندر لگ گیا، تو پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں طوالت کی صورت میں لگ جاتی ہیں کہ جب انسان بہک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے اندر تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن جب آزمائش پر صبر کرتا ہے، یا مال و دولت ہونا یہ بھی آزمائش ہے، یا آپ کو ترقی ملنا کسی بھی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، دنیا کی صورت میں ہو، یا یہ ساری چیزیں آزمائش کے ساتھ جڑی ہیں. جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں آپ آزمائے جا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کے اوپر جو آزمائش ہے، آپ جتنا صبر کریں گے، جتنا شکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سے جلد آپ کے اوپر سے ختم فرما دے گا اور آپ کو سکون قلب حاصل ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے معاملات کے توسل سے نہ صرف آپ کو سکون عطا فرمائے گا، بلکہ آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے اور بروز حشر یہ نعمتیں کھل کر آپ دیکھیں گے. اور بروز حشر جب انسان کھڑا ہوگا تو بڑی بڑی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے بڑے بڑے مکانات ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان آزمائش پر صبر کیا ہوگا. یہ صورت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ معاملات
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آزمائش پہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب